اچھا سر، اب آتے ہیں ہم نیا ٹائم کی جانب. جناب بہت سارے آئیڈیاز ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کا جو معاملہ ہے اس کا تو میں نہیں شاہد ہوں، زمانہ نہیں شاہد ہے کہ آفتاب صاحب پہ ایسا کرم ہے کہ لوگ رشک بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی تھوڑے سے ایسے کرم کے چھینٹے کر دے. تو سر یہ اس آئیڈیا کے بارے میں کچھ اگر بتائیں، کیا سلسلہ ہونے جا رہا ہے، اس میں نئے لوگوں کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں؟ بے شمار اپرچونٹیز، بہت کچھ میں کرنا چاہتا تھا آپ نیوز میں. وہاں پر مس مینجمنٹ بے پناہ رہی، کچھ ہماری ناک بت اندیشی کہ ہمیں احساس ہی نہیں تھا کہ میڈیا کس تیزی سے نوز ڈائیو کر کے نیچے جائے گا، اور کچھ ایسے دوست جن سے ہمیں مدد کی توقع تھی کہ فائنینشلی کہ ہمارے وہ بزنس پارٹنرز بنیں گے، وہ بن بھی گئے. مثلا ہمارا ایک انگریزی چینل جس کے اوپر ہم بہت تکیہ کیے بیٹھے تھے، اس کو کچھ لوگ اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں سے بھی بہت بڑے ادارے، بزنس کے ادارے، اور دبئی سے بھی. دبئی یو اے ای میں بیٹھے ہوئے بزنس کے، دیکھیں میرے چاہنے والے بے شمار ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. اب وہاں پر بھرمار تھی کہ جی آفتاب صاحب کا پروگرام ہم جانتے ہیں، جی پچھلے 15 سال سے آفتاب صاحب ہمارے گھر کا حصہ ہیں، ہاؤس ہولڈ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ انگریزی چینل، دیکھیں اردو چینل تو اٹ پٹو آپ کو چینل مل جائے گا، انگریزی چینل پہلا انڈس ٹی وی جتنی دیر چلا ہے آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے بھیجا تو کر اللہ کے فضل سے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، اس میں میری ٹیم کا بھی کوئی کمال نہیں تھا، اور ابھی وی ور جسٹ وارمنگ اپ، ابھی صرف وارم اپ ہو رہے تھے. یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ نے میرے بینر تلے یہ ایک مہربانی کرنی تھی. ایک زر کثیر جو یو اے ای سے آ رہی تھی بہت بڑا، لیکن اس میں چونکہ حکومتیں انوالو ہو جاتی ہیں، بھائی اتنا پیسہ آپ کدھر انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. ان کہ جی یہ ہم نے اشتہار چلانے ہیں، اسپانسر کرنا ہے. اور یہ بہت سارے، اب میں ان کے نام نہیں لیتا، وہ برانڈز جو اس وقت چل رہے ہیں آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، وہ سب تیار ہو گئے تھے. اور یہ ملٹی ملینز، میں ڈالرز کی بات کر رہا ہوں، یہ معاملہ جا سکتا تھا. ایک عجیب اتفاق ہوا کہ انہی دنوں، یہ میں بات ڈسکلوز کر رہا ہوں آپ کے چینل پہ، کہ اور اس پہ بہت سے لوگ اس بات پہ جو ہے نا جب تحقیقات کریں گے، جب اس کو کریدیں گے، انویسٹیگیشنز کریں گے، تو انہیں محسوس ہوگا کہ واقعی اس میں سچائی ہے. یہ بات میں نے اپنے چینل سے کرنی تھی. آج چونکہ 14 اگست ہے اور آپ کی قسمت اس حوالے سے اچھی ہے کہ 14 اگست کو میں آپ کو ایک تحفہ تو یہ دینا چاہتا تھا کہ یہ اسکوپ ہے، اٹس اے اسکوپ وچ آئی ایم گیونگ یو. وہ ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہمیں ملنے جا رہی تھی، جو ہم لینے جا رہے تھے، ہم سب نے محسوس کیا کہ یہ تو ایک طرح سے یو اے ای کا اس میں ہاتھ بڑا لمبا چوڑا ہو گیا ہے. گورنمنٹ بھی ہمیں ہمارے ساتھ وہ کرنے کو اسے مل گیا نا ایک انگریزی چینل، وہ الجزیرہ کے ساتھ اس کے کچھ آپ کو پتہ ہے کو بہت پیار محبت نہیں ہے، وہ بالکل دوسرے گروپ میں ہے. تو انہی دنوں، آج سے ذرا دیکھیے 3 سال پہلے، انہیں اشد ضرورت تھی. تو ہم نے کہا جی ہم آپ کو اتنی سپورٹ ضرور دیں گے کہ آپ کا موقف انشاءاللہ، کیونکہ بیسکلی انڈس پاکستان کی آواز ہے پوری دنیا کے لیے، تو ہم آپ کو ایک چھوٹا سا اس میں ونڈو ضرور دیں گے. اور میرا یہ چینل اللہ کے فضل سے انڈس جو ہے انڈیا میں دیکھا جانے والا سب سے زیادہ بڑا پاکستانی چینل تھا. یہ بات، یہ اسٹیٹسٹکس ہیں، اینالیٹکس ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجیے. ان دنوں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا تھا. بڑی مشکل آزمائش مشکل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں پہ جو اپنے خاص ہوتے ہیں، اب اللہ نے ہم جیسوں کو نوازا ہے اس بات سے کہ ہمیں ذرا کڑی آزمائش میں ڈالا اور پھر اس میں سے نکالا. آپ اس سے یہ نہیں کہتے کہ آپ کو مشکل میں نہ ڈالے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے مسل اتنا دے کہ میں تیرے نام پہ اس کو ایکسیپٹ کروں اور تیری دی ہوئی اسٹرینتھ سے اس میں سے نکل جاؤں. انہی دنوں مودی صاحب کو نیشنل ایوارڈ دے دیا ابوظہبی گورنمنٹ نے، آپ کو یاد ہے؟ بالکل دے دیا. ایک ایسا ایوارڈ کہ ہم حیران رہ گئے کہ بھائی سان گمان میں بھی نہیں تھا. ہمیں کبھی آپ نے درخور تنا نہیں سمجھا. ہم آپ کی چیخو پکار شروع ہونے لگتی ہے تو آ جاتے ہیں لبیک کہتے ہوئے. اور یہ آپ نے کیا کر ڈالا. اور ہمیں اس سے قطعاً کوئی وہ نہیں تھا کہ اگر ہوتے نا منموہن سنگھ،
آپ یقین کیجیے میری اپنی سوچ ہے, میرا ایک ووٹ تھا, 4 لوگ تھے ہم اس چینل میں. اگر منموہن سنگھ ہوتے, اگر واجپئی بھی ہوتے, حالانکہ ان کا تعلق اسی پارٹی سے تھا, تو تب بھی ہم اتنا تل ملاتے, اتنا نہ شور مچاتے. مودی جو کچھ کر رہے ہیں ڈے 1 سے کرتے چلے آ رہے ہیں, اس کے بعد یہ بنتا نہیں تھا. ابو ظبی نے ایک طرح سے ہمیں خام خواہ کا وہ ایک جو بیڈ بلڈ جو ہے وہ ڈال دیا. نمبر 2, وہاں پر مندر کی تعمیر شروع ہوگی, پتہ نا آپ کو, ایک اور بہت کچھ شروع ہو گیا, معاملات شروع ہو گئے, اور یہ سارا چین ری ایکشن تھا. آپ ادھر سعودیہ میں بھی دیکھ لیں کہ کیا ہوتا چلا جا رہا تھا بڑی تیزی سے. ہم نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کر لی. یہ پہلی دفعہ یہ بات میں ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس وقت وہ چنک آف منی لے لیتے, وہ ایڈورٹیزمنٹ چلا دیتے. ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں, لیور بردرز کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں چلتی ہے. یہ جو لا تعداد آپ کے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں, پھر آپ کا پروکٹر اینڈ گیمبل ہے, پھر آپ کے بہت بڑے بڑے ادارے, یہ اشتہار ہمیں دے ہی رہے تھے نا. ان کے اشتہار بھی چلتے رہتے, ان کے بھی چلتے رہتے. وہ انٹرنیشنل بیم پہ جا رہا تھا, اس کا ارتھ اسٹیشن لاہور تھا. ہم اس میں بڑا کچھ کر سکتے تھے. ہم اپنا مشکل وقت گزار لیتے, ڈنگ ٹپا لیتے ایٹ دا کاسٹ آف کشمیریز. یہ خدا گواہ ہے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی جوش و خروش کے ساتھ روز محشر اللہ تعالیٰ کے اجر کا منتظر رہوں گا کہ اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا, اور میرا ایمان ہے کہ وہ دے گا. اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر نیا ٹائم چلنے جا رہا ہے, ٹیک آف ابھی نہیں کیا اس نے, ٹیکسنگ کر رہا ہے. آفتاب اقبال آفیشیل تو ٹیک آف کر گیا نا, آفتابیاں تو ٹیک آف کر گیا نا. میرا شو خبردار ہو, خبردار ہو, خبر, اس کا نام کچھ رکھ دیں, کچھ بھی رکھ دیں, ملے دار رکھ دینا, وہ تب بھی چلے گا اللہ کے فضل سے. تو اللہ تاثیر میں کمی نہ کرے, ہمیں جس مرضی دکان پہ بٹھا دے, ہماری بات چلنی ہے. سبحان اللہ. تو سر نیا ٹائم, ایک بڑا ڈیجیٹل میڈیا آ رہا ہے, آنے دیں ذرا اسے, انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ بڑے بڑوں کو وہ گھر بیچ دے گا, وہ لوگ گھروں سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے, وہ نئے جابز دینے آ رہا ہے. کیا بات ہے. وہ نئے جواہر جو سامنے آئیں گے ینگسٹرز کے, وہ لوگ جو ہاتھوں میں لے کے ایسا ایسا کام اپنا بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی کچھ چنوائی اس لیے نہیں کہ یہ بڑے بڑے جو گھاگ ہیں نا, جو بڑے بڑے ولچرز ہیں, ہر فیلڈ میں ولچرز بیٹھے ہوئے ہیں. جو اصلی ولچرز ہیں وہ تو ختم ہو گئے. ہم نے وہ بھینسوں کو ٹیکے لگا لگا کر نا, وافر دودھ کے. اصلی ولچر جو سینیٹری انسپیکٹر ہے آپ کی غلاظت کے حوالے سے, وہ ہم نے ختم کر دیا. اور وہی کام ہم نے اولڈ بیوروکریٹ سے لینا شروع کر دیا ہے, اولڈ جرنلسٹ سے لینا شروع کر دیا ہے. میں بھی اسی میں شمار ہوتا ہوں. اگر میں ولچر ہوتا تو اب میں بھی اس طرح کر کے بیٹھا ہوتا کسی چھائی لگا کے کسی جگہ پر. تو توکلی بندے, کیا بات, اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھامے رکھتا ہے اور آپ کو کبھی پرابلم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا. تو ہم وہ سارے کے سارے ینگسٹرز کے لیے یہ نئے آنے والے, میں سمجھتا ہوں 2 سال, ان 2 سال تو میں زیادہ ہی کہہ رہا ہوں, 1 سال بڑا اہم ہے. میں کم از کم 5000 ینگسٹرز کو کسی نہ کسی حوالے سے اس میں کھپا دوں گا. 5000 لوگوں کو اس میں کھپتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. اور کم از کم 1 کروڑ ینگسٹرز کو اپنا پروڈکٹ, اپنا پروڈکٹ کیا ہوتا ہے, کانٹینٹ. یور کانٹینٹ از یور پروڈکٹ. میں بار بار جو پروڈکٹ کہہ رہا ہوں نا, اس سے وہ مارکیٹنگ کا وہ ہمارے سر پہ وہ سوار رہتا ہے نا بہت زیادہ. پروڈکٹ, یور کانٹینٹ از یور پروڈکٹ. کسی نے اگر ایک کام کیا, یہاں سے خنجراب تک وہ موٹر بائک پہ گیا, اس کی موٹر بائک ٹوٹی ہے تو اس نے جوڑی بھی خود ہے. کیا بات ہے. اور رستے میں اس نے بتایا کہ کس کس جگہ کی چائے سب سے اچھی ہے, کس جگہ پر لوگوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی, وہ ٹریول ویلاگ جو ہے وہ, جی, اور کس جگہ پر لوگوں نے میرے آؤٹ آف دا وے جا کر پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا. تو ایسی چیزیں جب سامنے آئیں گی, لوگ آشش نہیں کریں گے. کیا کہنے سے. تو یہ ہے مطمع نظر ہمارا. اچھا سر, ایک اگر ہم جدید صحافت کی بات کریں, کالم سے اینکرنگ, اور اینکرنگ سے پھر پورا ایک آپ نے میڈیا کو ڈیولپ کیا, ساری چیزیں, اب ایک بڑی مضبوط ایک چین میڈیا میں بنی ہے جس کو آپ ولاگر کہتے ہیں, اور جس کو آپ کے تمام وہ جو ہائی کمانڈ ہے وہ خود بھی کہتی ہے کہ صبح شیو کرتے ہوئے میں فلانے ولاگر کو سنتا ہوں. ان ولاگرز کی گفتگو کو دیکھیں, اور اگر آپ کا جو کالم ہوتا ہے, یا جب آپ اخبار کی صحافت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو آپ خبر کی تلاش میں جب نکلتے تھے, اس کانٹینٹ کو, اگر ٹھیک ہے جدید زمانہ ہے لیکن آپ کہاں رکھتے ہیں, یہ
واقعتاً آپ کی بات کو میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں ولاگرز نے آ کر ایک بہت بڑا فائدہ کیا, ایک بڑی تازگی لے کر آئے کہ اس یبوست زدہ میڈیا ماحول میں ایک ہی راگ الاپے چلے جا رہی تھیں میڈیا مشینز کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ کچھ نہیں ہو رہا, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, اور سب نے اینک پہن رکھی تھی وہ جو انہیں پہنائی گئی تھی. وہ ایک ہی زاویے سے چیزوں کو پریزنٹ کرتے چلے جا رہے تھے. اتنے بڑے دو پولیٹیکل ٹائکونز بزنس ٹائکونز ہوتے ہیں نا, یہ پولیٹیکل ساہوکار تھے, دو بہت بڑے, دو بڑی جماعتیں جن کے لیڈران جو خاندانی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, جو جمہوریت کی بذات خود بہت بڑی نفی ہے, وہ اتنا پیسہ میڈیا میں پھینک چکے تھے. یہ میں آپ سے خود گزارش کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے تو کرس پنا بھی کیا ہوا ہے نا, ہم نے تو لوگوں کی سیلریاں دبا کر ہاتھ جوڑ کے 2 مہینے بعد سیلریاں دیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ابھی تک جن کا ہمارا میں وہ ادارہ دے چکا ہوں آگے, لیکن وہ باقی دار ہیں ان کے, اب بھی آتے ہیں کبھی, تو میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں کہ یار انشاءاللہ میں ساتھ ہوں. یہ اللہ جانتا ہے کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن یاد دہانی کے لیے ہر طرف جہاں مجھے فون کرنا چاہیے میں کرتا ہوں. اور ملک ریاض صاحب نے بہت سوں کے پیسے دینے ہیں, جو مطلب ہے کہ طریقہ یہ جس سے پیسے لینے ہو نا, آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے, دھونس دے کر نہیں کہنا چاہیے. اب وہ خود پتہ نہیں بیچارے کس مصیبت میں, کن حالات میں انہوں نے خریدا یا انہیں خریدنا پڑا, کیونکہ ملک صاحب کے مزاج سے تو ہرگز نہیں لگتا کہ وہ میڈیا امپائر اپنی بنانا چاہتے. بنانی ہوتی تو بہت پہلے بنا لیتے. اس سٹیج پر آ کر جب لینئر میڈیا کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں تو وہ مطلب ہے یہ سوچ ان کی اپنی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں کیا سوچ کر انہوں نے وہ کہا. ہاں ڈیجیٹل کا فیوچر ہے, ڈیجیٹل میں بڑی گنجائش ہے. ڈیجیٹل نے تو ابھی ٹیکسنگ کی ہے, یہاں پر ٹیک آف کرنا ہے کچھ عرصے بعد ڈیجیٹل نے پراپرلی. ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا نے فیوچر تو انہی کا ہے. تو وہ بہت سستے فارمیٹس ہیں, وہاں پر آپ کو مشین پہ اتنا کچھ نہیں اسپینڈ کرنا. جتنا اسپینڈ کرنا ہے, یہ میں ارریلیونٹ بات ساتھ کر رہا ہوں, لیکن اسی بہانے پند و نصائح بھی ہوتی رہے کہ خدا را رنگ و روغن پہ مت اسپینڈ کرو, اینٹوں پہ, گارے پہ, بجری پہ اسپینڈ کرو. رنگ و روغن تو ختم ہو جاتا ہے, اسٹرینتھ کانٹینٹ سے آتی ہے. کانٹینٹ کے اوپر پیسہ لگاؤ, لوگوں کو کھل کے دو پیسہ. لیکن جو لمبے چوڑے وہ تھا کھلارا, وہ اب ویسے ہی ختم ہو گیا, کنڈینس ہو گیا, چھوٹا ہو گیا نا, تو اب آپ کے کھلارے کم ہو گئے. تو وہ اپنا اس کے اخراجات اتنے زیادہ وہ جو ہے, یار یہاں پہ میں معذرت چاہوں گا, آپ ایڈٹ کر لیتے ہیں نا بیچ میں آپ, کہ وہ کیا تھا ہم بات سٹارٹ ہم نے کیا کی تھی, آپ کا کوسچن یہ تھا سر کہ ولاگرز کی جو انٹری ہے, تو کانٹینٹ میں جو صورتحال ہے نا وہ ہیومن بینگز میٹر کرتے ہیں. سر ولاگرز کا کانٹینٹ, آج کے ولاگرز کا آپ کو ریچ لگتا ہے؟ میں آ رہا ہوں ادھر کی ولاگرز نے اتنا کیا کہ ایک دوسرا ورژن دینا شروع کر دیا جو نواز شریف اور زرداری سے ہٹ کے تھا. لیکن اگر وہ صرف عمران نامہ دینا شروع کر دیں گے, جو کہ دینا شروع کر دیا گیا ہے, تو لوگ تو نیازی نامہ بھی کہتے ہیں اس کو. اب میرا وہ دوست بھی ہے, میرا لیڈر بھی ہے, میں نے اس کو ووٹ دیا ہے, میرا اس کی پارٹی کے لیے نرم گوشہ عیاں ہے ہر چیز سے. لیکن یہ چیز مجھے ہرگز پسند نہیں کہ جو اناڑیوں کے ہاتھ میں اس نے ماچس پکڑا دی ہے کہ ٹکا کے سوشل میڈیا پر پھیلا دیں. چونکہ اب بہت سی باتیں میں یہاں پہ کروں گا نہیں, میں اپنے چینل پہ جو بات نہیں کر سکتا میں آپ کے چینل پہ کیسے کروں گا. اس بات کا کلامی کی میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ عمران نامہ بنا چکے ہیں اس وقت زیادہ تر, اور وہ ہونا نہیں چاہیے. بیلنسڈ رکھیں, بیلنسڈ, تاکہ وہ جو صاحب صبح شیو کر رہے ہیں نا, جو بھی ہیں, مجھے نہیں پتا آپ نے کس کا ریفرنس دیا, ظاہر ہے کسی ہائی اپ کا ذکر کیا ہوگا, تو وہ شیو کرتے ہوئے یہ محسوس نہ کریں کہ یار دیکھو لینئر ٹی وی پہ جو ہیں سارے بڑے بڑے ہیوی ویٹ نام جو ہیں وہ اب بھی انہی کی مالا جپ رہے ہیں جن کا پرانا سلسلہ چل رہا تھا, اور یہ جو نئے آ کے بالکل 180 ڈگری پہ چلے گئے ہیں. تو ویئر از دا بیلنس؟ بیلنس برقرار رکھنا بہت ضروری ہے, اور بیلنس برقرار رکھنا ہر ایک کے بس کا روگ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو تاثیر دیتا ہے اور جس کو توفیق دیتا ہے وہی ممکن ہے.
اچھا سر، یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے تو مجید امجد صاحب اور نون میم راشد صاحب کے لور ہیں آپ کو بھی مبارک ہو، صدارتی ایوارڈ دیا گیا. ایک تو اس پہ آپ کی رائے چاہیے، اور دوسرا کیا آج کا جو شاعر ہے وہ آج کے اپنے معاشرے کو لکھ رہا ہے؟ اب دو سوال آتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر لیں. دوسرا آج کے شاعر کا معاملہ بعد میں کر لیں گے. دیکھیں، میں تو اس پہ حیران ہوں کہ مجید امجد اور نون میم راشد انہیں یاد کیسے آ گئے. انہیں تو فیض نہیں یاد ہونا چاہیے جس طرح کی ہماری حکومتیں ہیں. یہ حکومت قدرے ڈفرینٹ ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے نا، وہ خود ادیب ہے، شاعر ہے، اس کو ان چیزوں کی سمجھ ہے. لیکن میں اس پر بھی نہیں جاتا. آپ کا ایک وزیر اعظم، پریزیڈنٹ کے تو اختیار میں کچھ نہیں نا، آپ کا ایک وزیر اعظم ہاکی کا پلیئر تھا، اور اسی کے دور میں ہاکی کی قبر کھودی جا رہی تھی. آپ کا ایک وزیر اعظم کرکٹ کا سرخیل ہے، اور کرکٹ بدستور زبوں حالی کا شکار ہے. جتنی شاندار ٹیم آپ کو میسر آ چکی، جتنے اچھے پلیئرز مل گئے ہیں، آپ کو تو وقت ڈال دینا چاہیے تھا، آپ نہیں ڈال پا رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ڈاکٹر قدیر خان پرائم منسٹر بن جاتے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بین ہو جاتی اس ملک میں. یہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، الٹ ہوتا چلا رہا ہے. تو عارف علوی صاحب کا اس میں مجھے بالکل نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون تھا. دیکھیں، دو اہم ایلیمنٹس ہیں. ایک عارف علوی سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان سے، اور دوسرا ایک بہت بڑے شاعر کا بیٹا کچھ دیر کے لیے اس محکمے کا انچارج رہا ہے جسے آپ اطلاعات و نشریات کہتے ہیں، فراز کا بیٹا شبلی صاحب. تو ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے یہ ہو. دیر آئے درست آئے ہی کہہ سکتے ہیں ہم، کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ بھیا مجید امجد کو آپ نے یاد رکھا. ورنہ مجید امجد کو آخری دفعہ یاد اس ملک میں میٹرو ملن اگر بتی کے اشتہار پہ طارق عزیز کیا کرتے تھے، مہکتے میٹھے مستانے زمانے، کب آئیں گے وہ منمانے زمانے، تیری سانسوں کی سوغاتیں بہاریں، تیری نظروں کے نذرانے زمانے. تو اس کو تو 10 ایوارڈ ملنے چاہیے، اور نون میم راشد کو میرا خیال 20 ایوارڈز ملنے چاہیے. اوہ، تو اس لیے اٹس گڈ کہ انہوں نے دے دیا ہے، ایوارڈ دے دیا ہے، ان کی بڑی مہربانی. اور اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ادب سرے سے لاوارث ہے اس ملک میں، کچھ چھوٹی موٹے ان کے وارثان موجود ہیں. دوسرا سوال آپ کا تھا شاعری کے بارے میں. آج کا جو شاعر ہے وہ، چونکہ آپ کی بہت گہری نگاہ ہے لٹریچر پہ، اور آپ شاعری سے چونکہ ظفر صاحب کی وجہ سے بھی بہت گہرا علاقہ رکھتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں سر آج کی شاعری، ٹرینڈز اور چیزیں سب آپ کے سامنے مل رہے ہیں؟ اکا دکا شعر مجھے مہینے میں، اور یہ بڑی بات ہے اس دور میں جب زبوں حالی کا موسم ہے، قسمہ پرسی کی رت ہے یہ. تو اس میں اگر مجھے مہینے میں 2 شعر، 1 شعر، 2 شعر، 3 شعر مل جائیں تو میں بڑا اس پہ جو ہے نا شکر ادا کروں گا اللہ تعالیٰ کا. ایک مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا، اور یہ بھی ظفر اقبال صاحب کی وساطت سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے، اتنا دم خم میرے میں نہیں ہے، اتنا پیشنس نہیں ہے، اور سچی بات ہے اتنا ٹائم نہیں ہے. میں غائر صاحب کو کبھی دریافت نہ کرتا. یہ جو کراچی کاشف حسین غائر، اکرام بسرا، بھائی کمال ہیں یہ لوگ جو ہے نا. اور ظفر صاحب کی میں اس میں بہت بڑا کریڈٹ ظفر صاحب کو دیتا ہوں کہ ینگسٹرز کو ہمیشہ انہوں نے، پچھلے دنوں میں نے ایک ٹی وی شو کیا تو کہنے لگے کہ آج تمہارا موضوع سخن کیا تھا آج کی ریکارڈنگ میں نے کہا جی میں نے اداس نسلیں سے، قرۃ العین حیدر سے، عبداللہ حسین سے بات شروع کی، اور کرتے کرتے راجہ گت آئی، پھر وہاں تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے شاعروں کا، میں نے کہا جی سارے بڑے بڑے ہیوی ویٹس. انہوں نے کہا تو ینگسٹرز کا کیا کیا آپ نے؟ میں کہ نہیں، وہ چونکہ میں نہیں زیادہ کر سکا، کہتے اب آپ اگلا پروگرام اس پہ کریں. تو میں نے پھر اس کے بعد ایکسکلوسیولی تو ڈاکٹر ابرار سے لے کر بہت سے لوگوں کا، نظم کے شاعر، خاص طور پہ غائر صاحب کے شعر تو میں پڑھ چکا ہوں اپنے فرنگ آصفیہ میں بھی. پھر ایک نئے شاعر میرے حساب سے میں نے ڈسکور کیے ہیں، وہ ہیں اپنا شارق جمال خان. واہ واہ، جمال خان از اے ویری گڈ پوئٹ. مجھے ایون ظفر صاحب کے ساتھ میرا ان کے اوپر ایک تھوڑا سا مکالمہ ہو گیا. ظفر صاحب نے کہا کہ اچھا ہے، میں نے کہا جی آپ دیکھیں کہ اس دور میں جب اردو نہیں آتی لوگوں کو تو قادر الکلام اگر کوئی نیا
نوآموز شاعر ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ وہ ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اس کی زبان چونکہ پشتو ہے، پشتو بہت قریب ہے فارسی کے، تو اس کا قادر الکلام ہونا بنتا ہے، لیکن اس میں تعلی ہے. بھائی چھوڑیں تعلی کو. ظفر صاحب معافی تو نہیں، ظفر صاحب کے ہاں معافی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ظفر صاحب کے ہاں بالکل معافی نہیں ہے، لیکن اپنی تمام تر تعلیوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں شارق جمال نے اس کی نئی کتاب جو آئی ہے، جو اپنا کون و مکان، بہت اچھا اضافہ ہے، بہت اچھا اضافہ ہے. سر ظفر صاحب تو بادشاہ سخن ہے ماشاء اللہ. جاتے جاتے کیا میسیج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ یہی کہ آزاد ہوں، آزادی حاصل کریں، اللہ سے آزادی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں آپ نے آزادی جو عطا کی تھی وہ ہم اس کے اہل نہیں تھے، وہ تو نے ہمیں بہت زیادہ دے دیا تھا. آپ یقین کیجئے کہ آپ کے ساتھ ہوا ہی یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا چاہیے تھا، آپ کو بہت زیادہ مل گیا، اور آپ یکایک بنی اسرائیل والی حرکتوں پہ اتر آئے تھے. اللہ سے کہیں کہ جتنا دیا ہے ہمیں ہضم کرنے کی، اس کو پچانے کی ہمیں وہ توفیق عطا فرما، اور اس ملک کو کرپشن کے افریط سے نجات دلا. آمین. بہت شکریہ سر آپ کا. میں جاتے جاتے صرف یہی کہوں گا کہ آفتاب صاحب وی این کے ساتھ بلیسڈ ہیں اور زمانوں کے پار نگاہ ہے. فیض صاحب کا ایک شعر آفتاب صاحب کی نظر کروں گا کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.